بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وقال تبارک و تعالی وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَاحْكُمُوا بِالْقِسْطِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، حضرت امیر الہند نائب امیر الہند دامت برکاتہم، امیر شریعت صوبہ یو پی مد ظلہ العالی، اراکین شورا و محاکم شریعہ سے تعلق رکھنے والے معزز علماء کرام، آج کا ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا امارت شریعہ ہند کے ایک اہم شعبہ محکمہ شریعہ کے تعلق سے باہم واقفیت، جانکاری اور مذاکرے سے متعلق ہے۔ امارت شریعہ ہند کا قیام 1986 میں ہوا۔ اس کے بعد مختلف ملک کے حصوں میں محکمہ شریعہ کے تربیتی پروگرام ہوتے رہے۔ آج آپ کے صوبہ یو پی کے محاکم شریعہ کے تعلق سے یہ تربیتی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ صوبہ دلی کے تعلق سے یہ تربیتی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ امارت شریعہ کا دستور ہے، محکمہ شریعہ کے لیے ضابطۂ عمل ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے آسانی اسی وقت ہوگی جب اس کے ضابطۂ عمل پر پوری توجہ دی جائے اور عمل میں اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ہمارا عمل ضابطۂ عمل سے جتنا موافق ہوگا اور جتنا اس کا پابند ہوگا، ہمیں کام میں اسی قدر آسانی ہوگی۔ یہ کام جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، یہ کام ہندوستان جیسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں ہندوستان کے دستور کے اندر ہر شہری کو مذہبی حقوق حاصل ہیں، تعلیم کے حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نظام ہے اور جو قانون ہے وہ دستور کے مطابق بھی ہے اور دستور کے خلاف بھی بنا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہندوستان میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس بات پر اطمینان کا اظہار کر سکیں کہ دستور کے دیے ہوئے جو نقوش ہیں ان نقوش کے مطابق ہی پارلیمنٹ سے قانون پاس کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی پابندی ہے۔ ملک جمہوری ہے، جمہوریت میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے، اکثریت برسر اقتدار ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے میں آزاد ہوتی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اشکالات ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا۔ ایسی صورت میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ برسر اقتدار وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے، اسلام سے، مذہب سے انہیں ایک طرح کا بیر ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے، یقین ہے کہ جہاں بھی ہم رہیں گے، چاہے اس ملک میں رہیں چاہے کسی دوسرے ملک میں رہیں، ہم اپنے مذہب کو عزیز جانیں گے اور مذہب کے لیے جو رکاوٹیں آئیں گی ان کو دور کرنے کی جد و جہد کریں گے، اور مذہبی جو تعلیمات ہیں اور مذہب کے جو ہمارے فرض منصبی ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں،
انہیں ہر حال میں ہم پورا کرتے رہیں گے۔ اس لیے مشکلات کا ہماری راہ میں آنا یہ فطری عمل ہے، اور یہ بھی فطری عمل ہے کہ مشکلات کو دور کر کے ہمیشہ ہم چلے ہیں اور چلنے کا ڈھنگ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ اس لیے پہلی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ جو ضابطۂ عمل ہے اس ضابطۂ عمل کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں، اور ضابطۂ عمل کے سلسلے میں اگر کچھ اشکال ہے، کچھ ذہن میں خدشات ہیں تو ان کو نوٹ کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی تمام مشکلات حل ہوگی۔ ضابطۂ عمل کے تعلق سے بھی، دستور کے تعلق سے بھی میں نے حضرت امیر الہند دامت برکاتہم اور دفتر میں ایک تحریر دی ہے کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور وہ چیزیں جو دشواریاں ہیں ان دشواریوں کا حل ہمیں دستور کے اندر کرنا چاہیے اور ضابطۂ عمل کے اندر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر اس پر نشست ہوئی تو اس سلسلے میں کوشش کی جائے گی۔ آج کی اس نشست میں مجھے پہلی بات عرض یہ کرنی ہے کہ ہم علماء ہیں، اور امارت شریعہ اور جمعیت علماء کا نظام یہ علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس کا خطاب مخاطبین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ ان کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا، نزاعات کا پیدا ہونا، یہ قرآن کریم میں بتایا ہے کہ یہ نزاعات پیدا ہوں گے۔ آج 1450 برس کے بعد ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان جس سماج میں زندگی گزار رہا ہے، اور دین سے اس کا جو تعلق باقی رہ گیا ہے، بچا ہے، وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے اختلافات اور نزاعات یہ ہماری کمزوریوں کی بنیادی وجہ بن گئے ہیں۔ ہر ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مسلم معاشرے سے اختلافات اور نزاعات کو دور کر دیا جائے تو اس معاشرے کی ترقی کے لیے، اس معاشرے کی خوشگواری کے لیے، اور یہ معاشرہ اچھا سماج بن کر کے رہے، زندگی گزارے، اس کے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے۔ اس بنیادی ضرورت کو رفع کرنے کے لیے ایک تو ہماری ذمہ داری انفرادی ہے کہ کوئی بھی دو مسلمان ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے نزاعی مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو بحیثیت وارث نبی علیہ السلام ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے مایوس نہ کریں، بلکہ اپنے علم کی روشنی میں اس کی رہنمائی کریں اور اس کے نزاع کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کے اس حکم کی طرف اس کو مائل کریں اور بتائیں، سمجھائیں کہ جب بھی کوئی نزاع ہو جائے تو اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے، اور دور کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے تمہیں اپنے آپ کو سمع و طاعت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اور اس میں اگر دنیا کے کچھ نقصانات تمہیں نظر آ رہے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی نظر آ رہی ہے، اپنی تمناؤں کی قربانی نظر آ رہی ہے، تو دین کے خاطر تمہیں اسے دینا ہوگا۔ یہ انفرادی عمل اگر آپ کریں گے تو اس سے انفرادی فائدہ ہوگا، لیکن اگر اسی انفرادی عمل کو آپ اجتماعی انداز دے دیں تو اس کا فائدہ اجتماعی ہوگا، اور تمام لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، اور تمام لوگ کے درمیان وہ چیز رائج ہوگی۔ اس کے لیے امارت شریعہ کا، شرعی پنچایت کا ایک نظام ہے۔ امارت شریعہ کا بھی نظام اسی کے لیے ہے کہ ہماری شیرہ بندی ہو، اور امیر شریعت کی طرف لوگ معاملے شریعت میں رجوع کریں، امیر شریعت ان کی شرعی رہنمائی کرے۔ اس کے لیے خاص طور سے نزاعی مسائل کے تصفیہ کے حل کے لیے محکمہ شریعہ بنایا گیا، اور شرعی پنچایت جو اس ملک کے اندر ممکن تھی کہ اسے قائم کیا جائے، اور جس پر اپنے اکابر نے پہلے بھی عمل کیا ہے، آج بھی اس پر عمل کرنے کا موقع ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی موقع فراہم رہے گا۔ اس کا قیام اس ملک میں آیا، اور اس کے اندر یکسانیت پیدا کرنے کے لیے محکمہ شریعہ کا نام تجویز کیا گیا۔ یہ محکمہ شریعہ آپ کے دستور کے اندر، ان کے اندر 3 طرح کے مسائل آئیں گے۔ ایک مسائل وہ ہوں گے جن کے اندر محکمہ شریعہ کے کسی خاص کردار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے جمعہ کا قیام ہے، جیسے نکاح کا پڑھانا ہے،
اس میں ہر ایک آزاد ہے، وہ محکمہ شریعہ کا یا امارت شریعہ کا پابند نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس ملک کے اندر اپنی اجتماعیت کی بنیاد پر ان چیزوں کو جو لوگ اہل ہیں، جو لوگ اسے اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کاموں کو وہ لوگ بھی انجام دیں گے جو لوگ محکمہ شریعہ سے وابستہ ہیں۔ اس میں پوری آزادی ہے، اس میں کسی طرح کی نہ قوت تنفیذ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ دوسرے وہ مسائل آپ کے اس ضابطۂ عمل میں ذکر کیے گئے ہیں جن مسائل کا تعلق دو کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ان مسائل کو ملک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کی روشنی میں آپ کو ان مسائل کو ٹچ کرنے، ان مسائل کو لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی چیز اس ملک میں چل رہی ہے کہ محکمہ شریعہ کا یہ نظام جو امارت شریعہ کے تعلق سے ہے، یہ مسلمانوں کا ایک متبادل عدالتی نظام ہے، جو مسلمانوں کے ذہن کی ایک سوچ ہے کہ مسلمان چونکہ اس سرکاری نظام سے برگشتہ ہے، اس نظام کو وہ اپنے خلاف سمجھتا ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر اس نے اپنے یہاں ایک متبادل نظام قائم کیا ہے جو محکمہ شریعہ کے عنوان سے ہے۔ یہ بڑی اور خطرناک سوچ ہے جو مستقبل میں ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو، ساری سرگرمیوں کو یہ ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ملک کے ایک شہری ہیں۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے جس طرح سے اس ملک کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی اس ملک کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ بحیثیت قانون ہمیں اسے تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دستور بنا، اور خاص طور سے جمعیت علماء ہند کے اکابر اور علماء دیوبند کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے، جو بیش بہا نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں عطا کی ہے۔ ہماری قربانیوں کے نتیجہ میں جو بیش بہا نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کی ہم ناقدری کرنے والے ہو جائیں، اس نعمت کے ہم انکار کرنے والے ہو جائیں، یہ تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جن کی عقل میں فطور ہے، لیکن ہمارا یہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے لٹ جائے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے علی وجہ البصیرت اس دستور ہند کو تسلیم کیا ہے، اور اس دستور ہند کے سائے میں ہم بحیثیت مسلمان رہنے اور سہنے اور زندگی گزارنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں کسی طرح کا کوئی گھٹن، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ملک کا جو نظام ہے، اس نظام کی ہر چیز کو ہم اپنائیں، ہر چیز کو ہم لیں، ایسا نہیں ہے۔ ملک کے نظام کے اندر جو شریعت سے متصادم چیزیں ہوں گی، ہم ان سے خود گریز کریں گے۔ آپ کو اختیار حاصل ہے ملک میں سارے رہنے والوں کے لیے آپ نظام بنا سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتے ہیں، ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم پہن سکتے ہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے کہ اپنے نزاعات کو ہم اپنی مرضی کے مطابق حل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کا قانون کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے قانون ہی کا سہارا لیجئے۔ ہمیں یہ مجبوری نہیں ہے کہ اگر ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، کچھ مار پیٹ ہو گئی، کچھ چیزیں ایسی آ گئیں، تو ہمیں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ FIR درج کرنے پر آپ مجبور ہیں۔ آپ عفو درگزر سے کام لے سکتے ہیں، آپ باہم مصالحت بھی کر سکتے ہیں، آپ معاملے کو خود سے سلجھا سکتے ہیں۔ نہ کوئی قانون ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم مجبور ہیں کہ ہم وہاں جائیں۔ اس لیے اس آزادی کی بنیاد پر ہم اپنے مسائل کو اگر خود حل کرتے ہیں تو عین قانون کے مطابق ہے، عین دستور کے مطابق ہے، یہ متبادل نظام نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس میں اپنے طرز عمل کو اس طرح سے اپنانا ہوگا، اور ایسا اختیار کرنا پڑے گا تاکہ دوسرے لوگ جو ہماری فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو ہم کو بالکل ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے
کام کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں انہیں موقع نہ ملے۔ اس لیے آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ دستور کے پابند رہیں، ہر مسئلے کو آپ سنیں، ہر ایک کے دکھ درد کو آپ زائل کریں، ہر ایک کو انصاف دلانے کے لیے آپ سرگرم ہو جائیں۔ اس کی اس ملک میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا، آپ کو ان تمام پھیلے ہوئے مسائل سے آپ کو کچھ مخصوص کرنا پڑے گا، کچھ حدود اور دائرے بنانے پڑیں گے، تاکہ جب تک آپ ان حدود کے اندر چلتے رہیں گے کام آپ کا چلتا رہے گا۔ اس لیے ایک کام تو آپ کا یہ بتایا گیا کہ جس میں سب آزادی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ آتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق آپ جج نہیں بن سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ایک منصف کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تحکیم کا قانون اس ملک میں موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے، اور تحکیم کا قانون آپ کے اسلام میں موجود ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ حکم بنائیے آپ۔ دو مسلمان کی جب یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نزاعی مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کریں، اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اس کو جان لیا ہے، مان لیا ہے، اور ان کے قلب کے اندر یہ چیز اتر گئی ہے، تو اب ان کو ضرورت ہوگی کہ اس حل کے لیے کریں کیا۔ اس کے لیے اللہ نے اس کو اسلام سے، ایمان سے، کی زندگی سے جوڑ دیا ہے کہ پھر ان کی دوسری ضرورت ہے کہ جو لوگ جانکار ہیں، جن کو معلومات ہے، جو آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن پر آپ کو اعتماد ہے، جن کی باتوں پر آپ اپنے مسائل میں اعتماد کرتے ہیں، اس شرعی نزاعی مسئلے کے لیے ان کو آپ حکم بنا لیجیے۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، یہ بیداری ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ ہماری یہ محکمہ شریعہ کی جو دکان ہے، جس دکان پر کسٹمر نہیں آئیں گے، اگر ہم نے اس مشکل کو دور نہیں کیا کہ لوگوں کا جو مزاج ہے کہ اپنے نزاعی مسائل کو شرعی طور پر حل کریں، اس مزاج کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ مزاج یہ بنائیں کہ جب نزاعی مسائل آئیں، پیدا ہوں، تو ان کو دور کرنے کے لیے باہم کوشش کریں۔ اگر باہم کوشش میں ناکامی ہو جاتی ہے تو کسی کو حکم بنا لیں، کسی کو ثالث بنا لیں، اور وہ ثالث آپ کے درمیان شرعی رہنمائی کرے گا، آپ کی بات کو سنے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو آشنا کرے گا۔ اور آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے آپ نے اسے ثالث بنایا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے بنانے کی وجہ سے وہ قاضی بن گیا، اگر آپ اسے نہ بناتے تو قاضی نہیں بنتا۔ اب وہ قاضی ہے، اسے ہندوستان کا دستور بھی تسلیم کرتا ہے، ثالثی ایکٹ بھی تسلیم کرتا ہے، اور اسلام کے جو تعلیمات ہیں، اسلام کا جو دستور ہے، وہ بھی اسے قاضی تسلیم کرتا ہے۔ اب یہ منصب قضا پر فائز ہو گیا، اس لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اسے یہ بیداری لانی پڑے گی، ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تعلیم دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ جب فیصلہ حاکم کی طرف سے، ثالث کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، جسے آپ نے فیصلہ کرنے کا پاور دیا ہے، اس نے شرعی رہنمائی میں فیصلہ دے دیا، تو اس فیصلے کو نافذ کرنا یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی میں کسی خارجی قوت تنفیذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے نافذ کریں، اور بشاشت کے ساتھ نافذ کریں، بالکل شرح صدر کے ساتھ نافذ کریں، خوش ہو کر کے نافذ کریں، دل میں کسی طرح کا کوئی انقباض نہ رہے۔ یہ آپ کا رب پسند کرتا ہے، اس پر ہمیں آمادہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے لوگوں کو ہمیں تیار کرنا پڑے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب دل میں کھٹک ہوگی، جب ذہن و دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا تو وہ سر تسلیم خم نہیں کرے گا، پھر وہ آپ کے لیے قانونی طور پر نقصانات اور کمیوں کو تلاش کرے گا، آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے فیصلے کے خلاف وہ جا کر کے چیلنج کرے گا، آپ کی راہوں میں وہ رکاوٹ پیدا کرے گا، آپ کے کام کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کے دروازے کو بند کیا کہ آپ کوشش کیجئے اور اس کا ذہن و دماغ اس بات پر آمادہ کیجئے کہ کوئی کھٹک اس کے اندر فیصلے کے سلسلے میں باقی نہ رہے۔ تو اگر کھٹک باقی نہیں رہے گی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو پوری بشاشت کے ساتھ اور پوری خوشدلی کے ساتھ اسے قبول کر لے گا۔ اس لیے اس طرح کے معاملات اگر آپ کے سامنے آتے ہیں تو تحکیم کی صورت ہوتی ہے، اس میں تحکیم میں دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، یعنی دونوں آپ کے پاس آئیں گے، اپنے مسئلے کو مل کر کے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پہلا کام یہ ہے کہ دونوں کو سے آپ حکم نامے پر، مطبوعہ فارم پر یا اسٹیمپ پر، جو بھی آپ کے ہاں نظام بنا ہوا ہے، اس میں آپ ثالثی کے لیے آپ ان سے دستخط لے لیجئے اور ان کی طرف سے آپ ثالث بن جائیے، پھر اس مسئلے کی سماعت کیجیے۔ تیسری چیز جو آپ کے ضابطے میں لکھی ہوئی ہے کہ کچھ مسائل ہیں جو مسلم پرسنل لا کے تعلق سے، یعنی آئینی قوانین کے تعلق سے اس ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جو انگریزوں کے زمانے سے قانون چل رہا ہے، اس قانون کے اندر مسلم پرسنل لا محفوظ ہے، یعنی قانونی شکل میں وہ موجود ہے۔ اس قانونی شکل کو آپ اختیار قانونی انداز میں نہیں کر سکتے ہیں، آپ اختیار اس کو کر سکتے ہیں، شرعی انداز میں اختیار کر سکتے ہیں۔ قانونی انداز میں اختیار کرنے کے لیے ان کے ججز ہیں، سرکاری عدالتیں ہیں کہ جہاں آپ کو اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی نزاع ہوتا ہے تو مختلف قوانین بنے ہوئے ہیں کہ اس نزاع کو دور کرنے کے لیے وہ وہاں جائیں۔ شوہر خود تنہا، بیوی کے لیے رخصتی کا قانون بنا ہوا ہے، وہاں جا سکتا ہے۔ بیوی کو، عورت کو اگر کسی طرح کی تکلیف ہے تو جہیز اتپیڑن کا قانون بنا ہوا ہے، نفقے کا قانون بنا ہوا ہے، نکاح کو فسخ کرنے کا قانون بنا ہوا ہے، اور ان قوانین پر ججز کو سرکاری طور پر جو لوگ فائز ہیں ان کو ان قانون پر عمل کرنے کی گنجائشیں ہیں اور پوری چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف آپ کا شرعی معاملہ ہے کہ ان مسائل کو اگر ان کے پاس ہم جائیں گے اور جانے کے بعد ان مسائل کا حل انہوں نے شرعی انداز میں کر دیا، یعنی جو قانون شریعت کا ہے اسی کے مطابق سرکار نے بھی وہ کام کر دیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ فیصلہ کرنے والا غیر مسلم ہے اس لیے شرعی طور پر اس کا وہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمارے سامنے دشواری ہے، ایک عورت اپنے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے، نرست کرنے کے لیے وہ سرکاری عدالت میں جاتی ہے، نرست کرنے کا، فسخ کرنے کا وہی قانون دیوانے کی ان کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے جو قانون ہمارے الحیلۃ الناجزہ میں لکھا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کر کے اور اپنی ایک پنچایت، شرعی پنچایت اور علماء کی ایک جماعت بنا کر کے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کے یہاں تنے تنہا جو جج ہے وہ تنے تنہا اس کام کو کر لے گا ہندوستان کے اندر، اس کو یہ پاور حاصل ہے، وہ سارا کام اسی طرح سے کرتا ہے، اور وہ گزٹ بھی کرتا ہے، اور گزٹ کرنے کے بعد نرست کر دیتا ہے، فسخ کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مسئلہ کسی مفتی صاحب کے پاس جائے گا، کسی عالم کے پاس جائے گا، تو ہماری یہ دشواری ہے
کہ ہم اسے شرعی طور پر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ایک علاج بھی موجود ہے، لیکن اس علاج کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے وہ مسائل کی فہرست آپ کے ضابطۂ عمل میں دی گئی ہے جن مسائل کا تعلق پرسنل اللہ سے، مسلم پرسنل اللہ سے تعلق ہے، جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، فسخ نکاح کا مسئلہ ہے۔ زوجین کے درمیان جتنے بھی مسائل اس طرح سے ہیں یا شرعی جو آئینی قوانین ہیں ان کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی آپ محکمہ شریعہ میں قبول کر سکتے ہیں۔ یہاں دونوں کو ایک ساتھ آنے کی کوئی شرط نہیں ہے، ان میں کوئی ایک آتا ہے، شوہر اپنے مسئلے کو لے کر کے آتا ہے، بیوی اپنے مسئلے کو لے کر کے آتی ہے، تو محکمہ شریعہ کا دروازہ دونوں ایک ساتھ آئیں جب بھی کھلا ہوا ہے، دونوں تنہا تنہا آئیں، اکیلی بیوی آئے جب بھی کھلا ہوا ہے، اکیلا شوہر آئے جب بھی کھلا ہوا ہے، اس کے اندر دروازہ پورا کھلا ہوا ہے۔ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کوئی دشواری آپ کے سامنے نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دونوں ایک ساتھ آئے تو تحکیم کے اصولوں پر جو احول بھی ہے اور احبت بھی ہے اور سب سے آسان ہے، کسی طرح کا آپ پر کوئی بلیم اس ملک میں نہیں لگ سکتا ہے، وہ تحکیم کی صورت ہے کہ آپ دونوں سے جو ہے مسئلے کو سنیے، اور سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان میں آپ مدد شرعی طور پر کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کے لیے صلاحیت دی ہے، تعلیمات دی ہے، راہیں دی ہے، بتایا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن اور کتاب و سنت میں موجود ہے، اسے آپ کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اسے آپ قبول کر لیجیے، مسئلہ آسان ہو جائے گا، کسی طرح کی کوئی دقت اور دشواری نہیں آئے گی۔ دقت اور دشواری تو وہاں آ سکتی ہے کہ آپ کا مسئلہ، آپ کا جو فیصلہ ہے، آپ جہاں پہنچے ہیں وہ شریعت کے حدود، دائرے، ضابطے عمل، الحیلۃ الناجزہ کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہو رہے ہیں فبہا، اگر نہیں ہو رہے ہیں تو محکمہ شریعہ کے نظام میں بھی اس کی سنوائی کا، اس کے خلاف مرافعہ کا حق دیا گیا ہے، اور عام طور پر وہ کہیں بھی کسی عالم کے پاس بھی لے جا سکتا ہے اور وہ سرکاری عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ آگے والے مرحلے میں پریشانی آتی ہے کہ اگر ایک آتا ہے آپ کے سامنے تو ایک آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب وہ آپ کی اپنی حیثیت پر مبنی ہے۔ اگر آپ نے محکمہ شریعہ کو فل پاور میں مان لیا کہ ہمارے پاس پورا اختیار حاصل ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے دشواریوں کا آنا ضروری ہے۔ محکمہ شریعہ کے ضابطے عمل میں لکھا ہوا ہے کہ اکیلا آدمی اگر آپ کے سامنے آتا ہے، اسے آپ فارم نمبر 1 کی اطلاع دیتے ہیں، فارم نمبر 2 کی اطلاع دیتے ہیں، پھر آپ کو 1 نوٹس دیتے ہیں، پھر آپ کو 2 نوٹس دیتے ہیں، پھر آپ کی تیسری نوٹس دے دیتے ہیں، اور وہ جو دوسرا فریق ہے وہ آنے کے لیے کسی طرح سے تیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسری نوٹس میں بھی یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، یعنی آپ نے اپنی تمام ان چیزوں کو اس کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ ایسی صورت اگر آ رہی ہے، وہ ابتدا میں صرف فسخ کے اسباب پر مشتمل وہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ عام نزاعات کا وہ دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ فسخ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن عام بنیادی طور پر اس کی بنیاد فسخ نہیں ہے، جیسے آگے مفقود الخبر کا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اسے خلا کا ایک فیصلہ صادر کر دیجئے۔ خلا کی صورت میں جب وہ آ ہی نہیں رہا ہے، اتنی کوشش کے باوجود نہیں آ رہا ہے، تو خلا کا کیا امکان ہے؟ کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ایسی صورت میں اس کے نکاح کو تعنت کی بنیاد پر فسخ کر دیجیے۔ یہی آپ کے لیے دشواری آ جاتی ہے۔
اس لیے کہ تعنت کی بنیاد پر اگر آپ نے ایک طرفہ فیصلہ دے دیا اور آپ نے اپنے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں اختیار کی، تو جب وہ کورٹ میں چیلنج کرے گا تو آپ نکل نہیں پائیں گے، آپ جواب دہی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ اس ملک میں آپ کو کوئی پاور حاصل نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی اس طرح کی آپ کریں جو معاملہ ہے، جو معاہدہ ہے، اس بندھن کو آپ توڑ دیں۔ شرعی طور پر آپ کو اختیار حاصل ہے، لیکن یہاں قانون آپ سے متصادم ہے۔ یہیں سے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جب یہاں فسخ نکاح کا ہماری عدالت میں قانون موجود ہے تو آپ نے اسے نگلیکٹ کیوں کیا؟ آپ نے صلاح کیوں نہیں دی کہ وہ جا کر کے وہاں اپنے نکاح کو توڑوائے؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ مطلب بیان کریں گے کہ آپ کی نگاہ میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ نے خود جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بنے گا۔ اس لیے بڑی بنیادی جو مشکل ہے ہمارے سامنے، وہ مشکل یہ ہے کہ محکمہ شریعہ میں جب ہم بیٹھیں اور حکم ثالث بن کر کے بیٹھیں تو جہاں ہمیں شرعی قوانین کی جانکاری کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں جو سرکاری قوانین اس ہندوستان میں چل رہے ہیں اس کی جانکاری کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے بچ کر کے کام کرنے کے لیے ہم سوچیں۔ اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں، جیسے اس وقت طلاق کا قانون آ گیا ہے۔ آپ طلاق کے قانون کے اندر 3 طلاق آپ دے نہیں سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی عورت کے نکاح کو توڑ دیا یا کسی شوہر سے طلاق دلوا کر کے اس کی علیحدگی کروا دی، آپ کا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہے۔ اس شوہر نے اسے طلاق بائن دے دیا، طلاق رجعی دے دیا، طلاق مغلظہ دے دیا، شوہر نے دیا، اسے حاصل ہے۔ آپ تو صرف اس کی سماعت کر رہے ہیں اور آپ صلاح دے رہے ہیں، کام وہ کر رہا ہے۔ لیکن اگلا جو دوسرا فریق ہے، اگر آپ کے اس طلاق نامے کو لے کر کے وہ کورٹ میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ طلاق نامہ جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، تو اس ہندوستان کی کورٹ پہلے نمبر پر یہ دیکھے گی کہ عورت کو آپ نے حمایت میں لیا یا نہیں لیا۔ اگر عورت کو حمایت میں لیے بغیر شوہر نے اپنے اس اختیار کو بیجا طور پر استعمال کیا تو بجا طور پر استعمال کرنے کا ثبوت فراہم کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، وہ مانے گا نہیں۔ اب اگر یہ دشواری ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اپنے مسئلے کو لے کر کے آ رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شرعی طور پر رہنمائی کی ضرورت ہے، خوف خدا، تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نقصان سے بچنے کے لیے آتے ہیں، قانون کی زد سے بچنے کے لیے آتے ہیں، مستقبل میں زوجین کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس وقت آنے کا بیشتر سبب یہی ہے کہ ہندوستان کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ زوجین اس کے لیے پریشان ہیں، فریقین اس کے لیے پریشان ہیں کہ کہیں ایسی جگہ ہم چلے جائیں جہاں ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے، جہاں شوہر بیوی کو تکلیف نہ پہنچا سکے، پریشان نہ کر سکے، اور بیوی شوہر کو پریشان نہ کر سکے۔ یہ امید لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ اس امید پر آپ پورے اسی وقت اتریں گے جب آپ کے فیصلے کے اندر ان قوانین کی رعایت رہے کہ اگر یہ طلاق نامہ ہمارا، یہ علیحدگی کا جو پیپر ہے ہمارا، یہ کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تو کورٹ اس کے خلاف نہیں جائے گی بلکہ ہمارے حق میں جائے گی۔ اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اس لیے پہلی جو صورت ہے کہ اکیلی بیوی آ رہی ہے یا شوہر آ رہا ہے اور وہ دوسرا آنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو
میری صلاح اور عمل میرا یہ ہے، میں بھی محکمہ شریعہ چلا رہا ہوں، سن 1982 سے چلا رہا ہوں، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ ہے، لیکن میں اس دستور کو، ضابطے کو مانتا ہوں، اور اس ضابطے کے مطابق عمل کرنے کے لیے میں نے بہت سارے محکمہ شریعہ میں کیا ہے۔ اس کے اندر جو کمی بیشی حالات کے اعتبارات سے آتی ہے اس کو درست کر لیا جائے گا۔ یہ ضابطہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے اندر اسے صلاح دی جائے۔ جب وہ نہیں آ رہا ہے تو یہ کہا جائے کہ تم اب نکاح کو فسخ کرنے کے لیے ڈائیورس کا جو قانون ہے، نرست کرنے کا جو قانون ہے، اس قانون کے مطابق تم جا کر کے سرکاری عدالت میں مقدمہ دائر کرو، اس لیے کہ آگے کے لیے ہمارے لیے پریشان کن مسئلہ ہے، نہ ہمارے لیے تو راہ کھلے گی نہ تمہارے لیے راہ کھلے گی۔ پھر ہم تمہارے مقدمے کو یہی رکھتے ہیں، فسخ نکاح کا ہم نے مقدمہ درج کر رکھا ہے، اب تم وہاں چلاؤ، اور جب وہاں سے فسخ ہو جائے گا یا حاضر ہو جائے گا یا اس صورت میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل ہو جائیں گے اس طرح سے، تو وہاں فسخ نکاح کرا لینا، پھر ہم بھی فسخ نکاح کر لیں گے، تو قانونی طور پر تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکے گا، اور شرعی طور پر تمہیں پروانہ مل جائے گا کہ تمہاری علاقگی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس کو یہ صلاح دے دیا تو ہم سیف رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے، ہم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، ہماری حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، جیسے کوئی آدمی ملک سے باہر رہتا ہے، ملک کا قانون ہے کہ ڈائریکٹ آپ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی لڑکا ہے جو دونوں گھر کے لوگ آمادہ ہیں لیکن وہ ملک سے باہر ہے، اس کے لیے آپ تدبیریں اختیار کریں گے۔ لڑکے کی ترجمانی اس کے والدین کر رہے ہیں، آپ کے محکمہ شریعہ میں آ رہے ہیں، اب ساری چیزیں آپ مکمل کرنے کے بعد جو آپ کا کاغذ ہے وہ کاغذ اس لڑکے کے پاس بھیج دیا جائے ملک سے باہر، وہ کاغذ پر دستخط کر کے آ جائے گا، وہ آپ کا سبمٹ ہو جائے گا، آپ کا کام چل جائے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور اس پوائنٹ کو ہمیں لینا پڑے گا، ہر وقت ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہر ایک محکمہ شریعہ کا فالور نہیں ہے، ہر ایک سم و تعاظ سے وابستہ نہیں ہے، ہر ایک اپنا نہیں ہے جو محکمہ شریعہ میں آئے گا، کچھ لوگ دوسرے ہیں جو محکمہ شریعہ میں آئیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محکمہ شریعہ میں کھڑا کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو جانچنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو محکمہ شریعہ کو نقصان پہنچانے کا نظریہ رکھتا ہے، وہ نقصان پہنچانے کے نظریے سے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس لیے آپ کو بہت چاک چوبند ہو کر کے وہاں بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھنے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے کو دونوں چیزوں کی پاسداری کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے یہاں یہی کم کر رہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، ہم تجربات کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں، پھر اکابر جو چاہے آپ کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ ہم تو اپنے تجربات کے اعتبار سے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا آپ کے سامنے حل پیش کر سکتے ہیں، غور کی دعوت دے سکتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے، اس کے لیے لاہ عمل متفقہ طے کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم جو طلاق نامہ مرتب کرواتے ہیں وہ طلاق بائن پر مشتمل طلاق نامہ مرتب کرواتے ہیں۔ اس طلاق نامے پر جہاں گواہان کا دستخط لیتے ہیں وہاں عورت سے ایک NOC اسی طلاق نامے پر درج کرواتے ہیں، یعنی عورت اس پر یہ لکھتی ہے پیشگی پہلے اسے کہ اس طلاق نامے پر اگر دستخط کر کے میرے شوہر نے مجھے سمجھوتے کے مطابق علیحدہ کر دیا، آزاد کر دیا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جہاں وہ شوہر کا طلاق نامہ ہے، شوہر کی طرف سے ہے، وہیں NOC جو ہے نو آبجیکشن، یہ عورت کی طرف سے اس پر لگا رہتا ہے۔ اب جب یہ طلاق نامہ چیلنج کرنے والا جج کے سامنے، کورٹ کے سامنے اس طلاق نامے کو دیتا ہے تو اس طلاق نامے پر جو ہے کورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارا کام تو انہوں نے کر دیا، دونوں فریق کو جتنا موقع دینا تھا اتنا موقع دے دیا، دونوں فریق جب ایگری ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر کسی طرح کے شرعی اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی طلاق نامہ ہم لکھتے ہیں تو اس فیصلے کے اندر فیصلے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن میں شوہر اول سے نکاح ثانی کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے،
جب سے یہ طلاق کا قانون آیا ہم نے اپنے فیصلے کے اندر یہ عبارت بڑھا دی، اس لیے عبارت بڑھا دی کہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ طلاق بائن ہے، اس میں فوراً نافذ ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم بار بار سمجھاتے رہیں گے لیکن جج کی سمجھ میں اتنی بات نہیں آئے گی، لیکن وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر نکاح کرنے کی گنجائش باقی ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اس پر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ستم نہیں ہے۔ اتنی عبارت ہم نے اس کے اندر بڑھا دی کہ طلاق بائن کے اندر شوہر اول سے نکاح ثانی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اب جب یہ کورٹ میں ہمارا جاتا ہے تو کورٹ میں جانے کے بعد اب وہ کہتا ہے بھئی یہ طلاق تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مطلب ہے، اگر دونوں کے درمیان ہے آج نکاح کر لو۔ مفتی صاحب نے کہاں، قاضی صاحب نے کہاں تمہیں منع کیا ہے کہ تم داد رسی کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ؟ تو ایک پہلو یہ ہمارا ہے کہ اس پہلو پر ہم دونوں تیاری کریں اور تیاری کرنے کے بعد اپنے طرز عمل کے اندر ان چیزوں کی رعایت رکھیں۔ ہم وکلا سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ سرکاری عدالتوں میں تحفظ فراہم کر سکے اور کوئی چیلنج نہ دیا جا سکے۔ اسی طریقے سے ایک مشکل ہم وہاں گئے تھے تو یہ آئی تھی کہ نفقے کے سلسلے میں، کہ اگر عورت نفقے کے سلسلے میں مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہے، وہ آئی اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے زمانہ اور حالات بہت بدل گئے ہیں۔ آپ کو دو بنیادوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ علیحدگی اور طلاق، یہ دونوں چیزیں اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں ابغض المباح ہے، یعنی اس کے اختیار کرنے میں چاہے شوہر اختیار کرتا ہے، چاہے بیوی اختیار کرتا ہے، چاہے قاضی اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے کہ ایک ناجائز چیز ہے، ایک مباح چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، جس چیز کو معاشرے اور سماج کے اندر بھی گندہ سمجھا جاتا ہے، اسے اختیار کرنے میں ان تمام کوششوں کو، ان تمام احتیاطی تدابیر کو، ان تمام حکمتوں کو ہمیں پورا کرنے کے بعد ہی علیحدگی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک بنیاد یہ ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ عورت کی طرف سے جو تفریق کا حق شریعت نے دیا ہے وہ رضا اور رغبت کے ساتھ نہیں دیا ہے۔ اگر عورت شوہر کے ساتھ رہ بھی رہی ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، شب و روز بھی گزر رہے ہیں اور وہ علیحدگی بھی چاہتے ہیں، تو اب اس پہلو کو ہم سمجھیں کہ اسے سمجھائیں کہ یہ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں۔ اس میں ہم علیحدگی نہیں کریں گے، اس میں شکایات کا ازالہ ہم کریں گے، اور شکایات کے ازالے کے ساتھ جب تم شکایات کے ساتھ رہ سکتی ہو تو شکایات کے ازالے کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی ہو؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں لاکھ روپے کا زیور ہوتا ہے جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پیشگی ادا کرنے کی بنیاد پر وہ عاریت اور شوہر کی ملکیت قرار دیتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جب علیحدگی کا آتا ہے تو زیورات کا مسئلہ آتا ہے۔ وہ کئی لاکھ کی ملکیت ہوتی ہے جو بیوی کے پاس رہتی ہے۔ اب تعلق فی نفقہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کے پاس اسباب اور وسائل تو موجود ہیں، ان اسباب اور وسائل کو وہ چیلنج کر سکتی ہے۔ اصل مسئلہ آتا ہے کہ خوشگوار زندگی، مزاج کے مطابق زندگی، دونوں کے درمیان جو صبر اور تحمل ہے اس کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے وہ مختلف چیزوں کا سہارا لے رہی ہے۔ یہی حال نفقے کے سلسلے میں بھی ہے کہ نفقہ اسے پوچھ لیا جائے کہ کتنا وہ اس نے دیا ہے تو وہ دیتا رہا 20,000 روپیہ مہینہ بھیجتا رہا اور 4 مہینہ اس نے نہیں بھیجا، تو اب اس نے نفقے کا دعویٰ کر دیا 4 مہینے سے خرچہ بند ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اس شوہر نے بیچارے نے 4 سال کا تو دے دیا اسے اور 4 مہینہ نہیں آیا تو اس کے خلاف وہ چلی گئی۔ تو یہ چیز ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ حق بجانب ہے کہ نہیں۔ دوسرے قانونی پہلو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو دلا نہیں سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔
ہمیں یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ ہم دلا دیں. وہ نفقہ کی مستحق ہے شرعاً، لیکن ہم نفقے کا حقدار تو اسے قرار دے سکتے ہیں. ہم اس کے شوہر کو اس کے لیے راغب کر سکتے ہیں، لیکن شوہر سے زبردستی ہم نفقہ نہیں دلا سکتے ہیں. ہم اسی کیس کو لے سکتے ہیں اور وہاں تک جہاں تک ہمیں قوت تنفیذ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو جائے. اگر وہ نفقے کا دعویٰ کرتی ہے ساتھ میں رہ کر کے، تو پھر وہ ہم سے دعویٰ نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے. ہاں وہ الگ ہونے کے لیے دعویٰ کرے گی تو ہم پیچھے کی چیزوں کا، نفقے کا کوئی مطالبہ اس کا نہیں سنیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے. اس لیے نفقے کا مطالبہ یہ قانون میں موجود ہے اور بہت سہل ہے. یعنی کچھ چیزیں سرکاری طور پر دشوار ضرور ہیں کہ سرکار مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے قانون بناتی ہے اور ایک وقت تک وہ بہت آگے بڑھتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کارروائی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹھنڈے بستے میں ڈال کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن نفقے کے سلسلے میں چونکہ نفقہ کا معاملہ یہ مشترک ہے، تمام مذاہب کے اندر ہے، تمام عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے نفقے کا مطالبہ جو عورت سرکاری عدالت میں کرتی ہے اس نفقے کے مطالبے کو سرکار فوراً تسلیم کر لیتی ہے اور نفقہ کو اس رائج کر دیتی ہے. تو جب وہاں موجود ہے، اس کا متبادل موجود ہے، تو پھر محکمہ شریعہ جو بے بس ہے، جو جبری نفقہ نہیں دلا سکتا ہے، وہ نفقے کے سلسلے میں وہ معاملے کو اپنے یہاں نہیں لے سکتا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو صلاح دے دی جائے کہ نفقے کے سلسلے میں کوئی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے شوہر کی طرف سے معاملہ آتا ہے، وہ آتا ہے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیوی کی رخصتی پر مشتمل محکمہ شریعہ کے اندر آپ مقدمہ دائر کر دیجیے. وہاں بھی پہلے ہم لیا کرتے تھے، جب محکمہ شریعہ ابتدا میں کھولا تھا تو لیا کرتے تھے. اس وقت ایک قانون تھا کہ نشوز کا، کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی کا تحقق ہو رہا ہے تو نفقے کے سلسلے میں جب عورت مطالبہ کرے گی اور اس نافرمانی کی جواب دہی شوہر کی طرف سے ہو جائے گی تو نفقہ اتنے دنوں کا نہیں سرکار واجب کرے گی جو نشوز کا زمانہ ہے. تو ہم لے لیا کرتے تھے، لیکن اب خطرہ یہ بن گیا ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر مقدمہ لے لیا جائے اور نوٹس بھیجی جائے تو ایسی صورت میں وہ اس کے جواب میں جو ہے عورت اس کو اور پریشان کر سکتی ہے اور وہ جا کر کے اس کے خلاف اور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ محاذ آرائی کر سکتی ہے. اس لیے یہاں ہم یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہم سے رجوع نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے خود با اختیار ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کہہ نہیں سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو لے کر کے آئیے، ہم دونوں سے بات کریں گے اور جو کشیدگی ہے اس کو دور کر لیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، دونوں کو سمجھائیے، بجھائیے، ہمارے پاس آ جائیے، ہم مسئلے کو حل کر لیں گے. اور اگر مسئلہ آپ خود نہیں حل کر رہے ہیں تو آپ ایک خود فیصلہ لے لیجئے کہ اسے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ طلاق دے کر کے اسے آزاد کر سکتے ہیں. جہاں تک پریشانی ہے، آپ کو اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، صلاح دے سکتے ہیں کہ آپ پہلے کوشش کر لیجئے. اگر اس کوشش میں آپ ناکام ہو گئے ہیں تو بجائے ہمارے یہاں کے آپ جو ہے وہ کورٹ میں جائیے، جیسے کسی وکیل کے پاس جائیے اور اپنی باتوں کو بتائیے. وہ وکیل آپ کی طرف سے ایک نوٹس بھیجے گا بیوی کو کہ یہ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو تم دور کر کے ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس رہو، ہم تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تم نے پریشانیوں کو دور نہیں کیا تو ہم مجبوراً تمہیں علیحدہ کر دیں گے، تمہیں طلاق دے کر کے الگ کر دیں گے.
1 مہینہ 2 مہینے کے لیے یہ نوٹس اس کے پاس سے جاتی ہے. نوٹس کا اگر جواب نہیں ملتا ہے تو آپ مقدمہ دائر کرنے کی کوئی ضرورت آپ کی نہیں رہتی ہے. آپ خود اسٹیمپ پیپر پر شرعی طور پر کسی سے بھی آ کر کے محکمہ شریعہ ہی سے طلاق نامہ مرتب کروا لیجئے اور اسے لے جا کر کے اس وکیل کے ذریعے سے رجسٹری ڈاک سے اس کے پاس بھیج دیجئے اور ایک طلاق نامے کی کاپی جو ہے وہ ایس پی آفس میں ڈی ایم کے یہاں بھیج دیجئے. پھر آپ محفوظ رہیں گے اور آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اس طریقے سے مسائل تو حل نہیں ہوں گے، حقوق تو حل نہیں ہوں گے، لیکن یہ چیز اس میں لکھی ہوئی رہتی ہے. اس لیے کہ کہیں بھی طلاق نامہ کسی بھی محکمہ شریعہ سے جو طلاق آپ کے ہاں نہ ہوئی ہو اس طلاق نامے کی کبھی محکمہ شریعہ تصدیق نہ کرے. یہ رکھے گا، اگر وہ تصدیق کرے گا تو آگے پھنسے گا. اس لیے کہ کورٹ کی نگاہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنا رائج نظام ہے اس کی نگاہ میں علیحدگی کے لیے جو حقوق اور مطالبات ہیں ان کے تصفیے کے ساتھ اگر علیحدگی ہوتی ہے تو اس علیحدگی کا پیپر وہ قابل تسلیم مانا جائے گا. اگر ان کے تصفیے کے بغیر علیحدگی ہو گئی ہے تو وہ پیپر قابل تسلیم نہیں مانا جائے گا. یہاں تک کہ پاسپورٹ کے اندر میرے سامنے بہت سارے معاملات آتے ہیں، پاسپورٹ کے اندر ایک بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس بیوی کو اس نے طلاق دے دیا ہے، الگ ہو گئی ہے، وہ الگ ہو کر کے دوسری شادی کر لی ہے، وہ رہ رہی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اب مسئلہ رینیول کا آیا کہ اس میں اس بیوی کا نام کٹا کر کے اپنی اس بیوی کا نام رکھنا ہے. ہر محکمے میں جائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ یہ بیوی کیا ہوئی. اگر اسے آپ نے کہہ دیا میں نے طلاق دے دیا تو وہ کہے گا طلاق نامہ لے آئیے. اب وہ طلاق نامہ بنانے کے لیے محکمہ شریعہ میں آتے ہیں. ہم تو بتا دیتے ہیں بھئی ہم آپ کا طلاق نامہ نہیں بنا سکتے ہیں. طلاق نامہ 2 شرط پر بنا سکتے ہیں، بیوی کو لے آئیے ہمارے پاس، ہم لکھا پڑھی کر لیں گے، آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، بیوی سے سارے مسائل کو حل کر لیں گے، اپنے یہاں فائل کر دیں گے، آپ کو طلاق نامہ کی کاپی بنا کر کے بھیج دیں گے، سرٹیفکیٹ دے دیں گے، آپ کا نام لکھ جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو آپ اس مسئلے کو خود حل کیجیے. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب وہ مسئلہ ہمارے پاس آ گیا تو صرف ہم طلاق نہیں دلوائیں گے، صرف ہم علیحدگی نہیں کروائیں گے، بلکہ اس کے مابین جو نزاعات ہیں ان کو بھی دور کریں گے اور جو شرعی حقوق ہیں ان شرعی حقوق کی ادائیگی بھی کروائیں گے، تب علیحدگی کریں گے. اب یہ ہمارا پیپر دنیا کے کسی کونے میں جائے گا، دنیا کی کسی کی عدالت میں بھی جائے گا تو یہ پیپر ہمارا مانا جائے گا، یہ تسلیم کیا جائے گا کہ انہوں نے حق اور انصاف اور عدل قائم کیا. یہی ان تحکموا بینکم بالقسط ہے کہ آپ ان کے درمیان قسط کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ کیجیے. تو ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے یہ جو محکمہ شریعہ کا تربیتی کیمپ ہوتا تھا حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. اس تربیتی کیمپ کا ابتدائی مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے علماء کو جوڑا جائے، امارت شریعہ اور محکمہ شریعہ کی اہمیت اور افادیت کو ذکر کیا جائے، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر رغبت پیدا کی جائے کہ وہ اس کام سے کے لیے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. اس لیے پورے نظام کی جانکاری وہاں دی جاتی تھی اور جانکاری دینے کے بعد ان کو جو ہے اس کی سرٹیفکیٹ دے دی جاتی تھی کہ آپ بحیثیت قاضی یہ کام ابتدائی طور پر کر سکتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ملک میں ہے، جو تجربات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے آج دلی کا ایک تجربہ آیا کہ ہماری فہرست کے اندر 2 جگہ کا محکمہ شریعہ موجود ہے. جب وہاں جعفر آباد میں مفتی صاحب مرحوم تھے اور ایک امینیہ میں، یہ دونوں چل رہے تھے، چلتے چلتے بند ہو گئے، ہمیں اس کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ چلتے چلتے یہ بند ہو گئے. آج اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ جو محکمہ شریعہ کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کا نظام ان کے مقام پر رکھا جائے، 2 روزہ 3 روزہ تربیت کا رکھا جائے، اور ان لوگوں کو اور یا ان لوگوں سے جیسے 7 آدمیوں کو آپ نے بنایا، ابھی 4 محکمہ شریعہ دلی کے لیے بنائے گئے ہیں، 4 محکمہ شریعہ میں 7 آدمی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 7 چوک 28 آدمی کی ایک جگہ نشست رکھی جائے
اور اس نشست میں پورا باقاعدگی کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے، اور پھر ان سے براہ راست یہ کہا جائے کہ جو دشواریاں آئیں ان دشواریوں کو آپ لکھتے رہیے اور ان دشواریوں کے حل کے لیے مذاکرہ کرتے رہیے۔ 6 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد یا سال میں 1 مرتبہ، جیسے دنیا میں نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریننگ کا مسئلہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے سارے ماہرین کام کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ نہ ہوتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ حالات کے اندر بہت سارے نئی چیزیں پیش آتی ہیں، نئے مراحل پیش آتے ہیں، نئے انداز سے کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے وہ بالکل ٹرینڈ ہے، بالکل ماہر ہے۔ اس کے باوجود باہم مل کر کے اگر 28 آدمی آئیں گے تو 28 آدمی کے سامنے فریقین جب آئیں گے تو 28 طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں آئیں گی، 28 طرح کی باتیں ان کے ذہن میں آئیں گی۔ ان اشکالات کے حل کے لیے اور ان کو کیسے آگے چلایا جائے، اس کے لیے تربیت کا یہ طریقہ کہ صرف ان کے اندر محاکم شرعیہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان تعلق رکھنے والوں کی تربیت کی جائے۔ ان کو شروع سے لے کر کے آتا ہے آدمی تو وہ کیسے کام کرے گا۔ ہم لوگ جو دارالعلوم دیوبند میں تھے تو محکمہ شرعیہ کے لیے بھی ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ محکمہ شرعیہ کی تربیت کیا ہونی چاہیے، کیس بھی لے آئے تھے۔ میں نے حضرت سے یہ درخواست کی ہے کہ محکمہ شرعیہ کے لیے جو خاص طور سے جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، شاہی مراد آباد ہے، آپ کے جو ہے وہ مذاہب علوم ہیں، وہاں سے جو فارغین ہیں افتاء کرنے کے بعد ان کے لیے 6 مہینے کا یا 1 سال کا مدارس کے اندر کورس بنایا جائے اور قاضی کی ان کو سند دی جائے اور اس پر جو ہے ان کی تیاری کی جائے۔ پھر ملک میں وہ پھیلیں گے تو ایک محکمہ شرعیہ میں 1 قاضی ہوتا ہے، تو اگر 6-4 ہم نے بنا دیے 1 سال کے اندر تو 4 محکمہ شرعیہ کو وہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اب اس میں جو 4 ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے وہ 4 بہت آسانی سے کام کر لیں گے۔ اس طریقے سے افتاء کا معاملہ علیحدہ ہے۔ افتاء کے اندر بیدار مغزی کی ضرورت ہے، لیکن وہاں علم سے کام چل جاتا ہے، وہاں فہم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ چاک چوبند رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں معاملہ علیحدہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی فتویٰ آتا ہے، مستفتی نے جو چیزیں لکھ دی ہیں، ایک مفتی کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مکمل رعایت کرتے ہوئے وہ صحیح اس کا جو جواب ہے کتابوں سے نقل کر کے دے دے۔ بقیہ وہ جھوٹ لکھ رہا ہے، سچ لکھ رہا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ان کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جو سوال آیا ہے اس سوال کے مطابق جو جزیہ ہے اس جزیے کی نشاندہی کر کے بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں تو دونوں سیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ 2 فریق جب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے نہ جانے وہ کہاں گیا ہوگا، کس وکیل سے پوچھا ہوگا، کس مولوی سے پوچھا ہوگا اور کیسے پوائنٹ اس نے اختیار کیے ہوں گے، اور ساری جانکاری کے بعد وہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اب جب وہ بات کرے گا تو آپ کو سب کچھ سمجھنا پڑے گا، اس کو کراس کوئسچن بھی کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے قائل بھی کرنا پڑے گا، اس کو اپنی بات پر شرمندہ بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی آنے کے بعد اگر اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ قاضی صاحب کیا میری کچھ چلے گی نہیں، تو سمجھ لیجئے مسئلہ حل۔ اب دونوں سرنڈر ہو جائیں گے، اب دونوں بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ پتہ لگ گیا کہ قاضی صاحب کو کسی بھی طریقے سے جھکایا جا سکتا ہے یا مائل کیا جا سکتا ہے یا اپنے منصب سے جانبداری کی طرف کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی ہو گیا تو مسئلہ پھر حل نہیں ہوگا، پھر آپ کے اس سے ہاتھ سے یہ مسئلہ چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں فہم ہونا چاہیے اور ہمارا مزاج قضا بننا چاہیے۔ قاضی کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، وہ تو بالکل جو ہے وہ اپنے پوائنٹ پر نظر رکھتا ہے، وہ ایک جملے بولتا ہے اور اس جملے سے وہ عرض کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ خداداد صلاحیت ہے، یہ کوئی علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ اس فن پر آئیں گے، من علیا بقضائن فقط ذبح بغیر سکین، دنیا میں آپ کے سارے دوست آپ کے دشمن بن جائیں گے۔
دو فریق آ رہے ہیں، من کل الوجوہ، دونوں کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کلی تو جزوی طور پر خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، صلح بھی ہو جائے گی تو وہ نکلے گا تو پچھتائے گا، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، خیر جو ہوا سو ہوا، بس وہی کہہ دے گا، وہ اپنی بات کو کہے گا، میں نہیں جو چاہ رہا تھا۔ تو کوئی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس منصب پر آئیں گے تو سب سے بڑا دنیا کا نقصان ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا دوست ہو جائے گا۔ آپ کی ہر مسئلے مشکل پر وہ رہنمائی اللہ ایسا کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، بگڑتا ہوا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں تو اللہ معاف کرے مجھے، میرا مزاج کچھ الگ انداز کا ہے، میں تو ڈانٹ دیتا ہوں، بھگا دیتا ہوں، سب کچھ کر دیتا ہوں، کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ میرا یہ کیا بگاڑ لے گا۔ میں تو کہتا ہوں بھئی میں نے تمہارے پاس چٹھی تھوڑی نہیں بھیجی تھی، تم اپنے مسئلے کے لیے آئے ہو، اگر شریعت کو مجھ سے کوئی ملتا ہے، آپ اتنی سختی میری سمجھیں کہ اگر کوئی اکیلا آدمی ملتا ہے تو میں اس کو ملنے کے لیے وقت نہیں دیتا ہوں کہ دونوں آدمی میرے سامنے بات آئے، میں اس کے لیے صلاح، اکیلا آدمی ہے پریشان ہے تو صلاح تو ضرور دے دیتا ہوں، لیکن معاملات کی بات نہیں سنتا، کہ معاملات کی بات دونوں کے سامنے نہیں سنتا۔ تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، اس کے باوجود آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ضرورت یہ نہیں ہے، یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یہ امت کی ضرورت ہے، یہ اسلام کی ضرورت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ ملت کی ضرورت ہے۔ ملت آج پریشان حال ہے، اپنے انتشار سے پریشان حال ہے، اپنے خانگی جھگڑوں سے پریشان حال ہے، جو سرکاری قوانین ہیں ان سے پریشان ہیں۔ اس میں اگر آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے اور اللہ کی دوستی کو ترجیح کر دیں گے، اللہ آپ کے قلب میں ڈالے گا، مسائل آئیں گے جہاں آپ دیکھیں گے پھر میں تو موقع دیتا ہوں، 1 مرتبہ موقع دیتا ہوں، 2 مرتبہ موقع دیتا ہوں، 3 مرتبہ موقع دیتا ہوں، خود سے سمجھ لو۔ زیادہ جھگڑتے ہیں تو کہتا ہوں وہاں بیٹھ کر کے دونوں آپس میں مل کر کے حل کر لو، دیکھو شریعت کا یہ تقاضا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تم لوگ خود سمجھ لو، اس میں سے خود حل کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے۔ ابھی ایمان باقی ہے، ہماری امیدیں مرنی نہیں چاہیے، ہمیں حوصلے سے کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، یہ کار نبوت ہے کہ ہم مسلمانوں کے فریقین کے نزاعات کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ ہم ہر حال میں کامیاب ہیں اور ہمارے پاس آنے والا ہر حال میں کامیاب ہے۔ اگر ہم نے اس کو منزل تک پہنچا دیا تب بھی ہمیں پورا ثواب ملے گا، منزل تک پہنچانے کا ثواب ملے گا، اور ادھوری منزل پر اگر وہ چلا گیا تو جہاں تک ہم چلے وہاں تک انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اور جو آنے والا ہے وہ اپنی قربانیوں پر مایوس نہیں ہوگا، وہ اللہ کی حکم پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھانی پڑے گی اور اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ مشکلات خود بخود حل ہو جائے گی۔ اور کوئی مشکل ہو تو آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔